اب اس کے بعد موقع ہے محترم جناب شیخ ضیاء الرحمن المدنی صاحب جو رئیس و مدیر ہیں جامعہ ابی بکر اسلامیہ کے، ہماری خوشی کے لیے ہمارا یہ موقع ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں دعوت خطاب دوں گا، تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ وعندما قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اعدل یا محمد قال فإن لم أعدل فمن يعدل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس عظیم مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق سے ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کرم سے تمام نیک کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں، اور اس لحاظ سے جو ہے تنظیم اسلامی کے بھی شکر گزار ہیں اور امیر محترم کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ انہی کی کاوشوں سے یہ ممکن ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عدل ہے کیا۔ عدل کی تعریف جو کی گئی ہے عربی زبان میں وہ یہ ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، جو جس چیز کا مقام ہے اس مقام پر اس کو رکھ دیا جائے اسے عدل کہا جاتا ہے۔ عربی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، اگر آپ نے کسی چیز کو جاننا ہے تو آپ اس کو اس کی ضد سے جان سکتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاں دن کا تصور ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ اندھیرے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو روشنی کا تصور ہونا لازمی ہے۔ تو عدل کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ ظلم ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ جتنے بھی ظلم کیے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے، لیکن اس عبادت کو اگر ہم غیر اللہ کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹا کر غیر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کو ظلم کہا گیا ہے۔ پاکستان کے بارے میں یا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری قوم کا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ٹی وی اور ٹاک شوز دیکھنے میں گزرتا ہے۔ بسا اوقات وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ شعور رکھتے ہیں۔ میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم کس طرح جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اسی بنیادوں پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس امت کا آخری فرد بھی
اسی بنیاد پر کامیاب ہوگا جس بنیاد پر اس امت کا پہلا فرد کامیاب ہوا تھا۔ اور یہ عدل کس قدر ضروری ہے، آپ دیکھیے اس کی ابتدا باری تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام عدل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مقسط ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے نفس کے اوپر۔ باری تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس ظلم کو تمہارے مابین بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم بالکل گوارا نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی عدل نہیں مانگیے گا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ قسط نہیں مانگیے گا۔ یہ عدل اور قسط اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے رکھا ہے، مسلمانوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل رکھا ہے۔ ہماری نجات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل سے ممکن نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، بندے کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی عدل نہیں مانگیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ذات سے رحم مانگا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تو فضل مانگا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ پوری کی پوری امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگی۔ صحابہ نے یہ جرت کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ کہا ہاں، اگر مجھ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کی برکات اور جبرائیل علیہ السلام کے مقام سے کون آگاہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب دیا ہے وہ یہ ہے کہ نزل بہ روح الامین، کہ اس قرآن مجید کو ایک امانت دار جو ہے وہ فرشتہ لے کر نازل ہوا ہے۔ امانت کا عدل سے کس قدر تعلق ہے یہ آگے جا کر آپ کو بیان کر دیا جائے گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اس قدر خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت میں کسی کو نہیں بنایا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے سامنے انبیاء علیہم السلام کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی وعدے لیے ہیں۔ ایک میٹنگ، عمومی میٹنگ ہوئی تھی، عام میٹنگ ہوئی تھی، جس میں ہم نے یہ اقرار کیا تھا الستو بربکم، تو سب نے یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور دوسری میٹنگ انبیاء علیہم السلام کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری رسالت، عہد رسالت اور عہد نبوت کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنی ہے، تائید نہیں کرنی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کو پابند کیا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور قول ہے لو کان موسیٰ ابن عمران حیا لما وسعتہ الا اتباعی، اگر موسیٰ ابن عمران زندہ ہوتے تو وہ بھی کامیابی میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہی حاصل کر سکتے تھے۔ تو کسی بدبخت نے یہ کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے کام لیجئے۔
انصاف سے کام لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ کہا فَإِن لَّمْ أَعْدِلْ فَمَن يَعْدِلْ، اگر ذات محمدی سے عدل سرزد نہیں ہونا تو اس روئے زمین پر عدل ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو آپ نے سن رکھی ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری لخت جگر، یہ آسان جو ہے وہ لفظ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس لخت جگر سے بڑی محبت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ دیکھیے آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشیاں کی ہیں تو اسی لخت جگر سے کی ہیں، اور یہ فرمان بھی بتاتا ہے کہ جو عزیز تر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال پیش کیا ہے۔ کہا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے نظام عدل، یہ ہے عدل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا تم میں سے پہلی قومیں جو ہے اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ جب ان میں سے کوئی جو ہے امیر آدمی یا با اثر آدمی جو ہے وہ نظام کی مخالفت کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ساری حدود اور سارا نظام جو ہے وہ غریب کے اوپر لاگو کر دیا جاتا تھا۔ اور آپ دیکھیے کیا ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد جن کو مشعل راہ قرار دیا گیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح یہ میرے ساتھی ایمان لائے ہیں تو آپ ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ آپ کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، آپ کو میری سنت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، میرے صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اور اسے اس دانتوں سے نہیں تھامنا ہے بلکہ اسے داڑوں سے تھامنا ہے، پیچھے والی، اس طرح جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ کیا آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نہیں سنا کہ میرے نزدیک تم میں جو کمزور شخص ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے کہ کیونکہ حکومت اور ابوبکر اس کے ساتھ ہے، اور میں اسے حق دلا کر ہی رہوں گا، اور تم میں سے طاقتور ترین جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے کیونکہ حکومت اس کے ساتھ، اگر اس کے ظلم میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہے۔ کیا عادل فاروقی کی مثالیں جو ہے وہ مغرب میں نہیں دی جاتی؟ کیا اسے بطور جو ہے وہ نظام نہیں اپنایا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے رستے کے اوپر چل کر جو ہے وہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم تخلف کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی بات جو ہے وہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ فیصلوں کے اندر تو عدل ہونا ہی چاہیے، بھائی معاملات کے اندر بھی عدل ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے ہمیشہ فیصلوں کی بات کرتے ہیں، کیا ہمارے معاملات کے اندر عدل موجود ہے؟ اور عدل ہے کیا؟ عدل جو ہے وہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر بالکل بتا دیا گیا ہے کہ عدل کیا ہے۔ عدل دراصل نفاذ اسلام ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے بعض اس قدر خوش نصیب ہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، حق کی طرف۔ اور حق کیا ہے؟ حق وحی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تو دراصل وحی کا نام ہے اور وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔
اس بات کو سمجھنے میں اور اس بات کو قبول کرنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے بھی نہیں ہوتی. یہ حق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے موجد نہیں ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنانے والے نہیں ہیں. یہ حق تو من جانب اللہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پیغمبر ہیں. بتایا گیا ہے کہ حق رب کی طرف سے ہے اور حق وحی کا نام ہے, حق کتاب اللہ کا نام ہے, حق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. یہ نفاذ عدل نہیں ہے صرف اور صرف, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عدل کی صورت میں صرف اور صرف حق ہی کو نافذ کرنا ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اسی سے ہمارے فیصلے ہونے چاہیے, اسی سے ہمارے فیصلے ہونے چاہیے. اس عدل کا تقاضا جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے احکامات کے اندر نہیں ہے, فیصلوں کے اندر نہیں ہے, بلکہ معاملات کے اندر بھی ہونے چاہیے. آپ دیکھیے کہ وحی کے اوپر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. لوگ تو بات کرتے ہیں صلابت کی, لوگ تو بات کرتے ہیں سختی کی, اور ہے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ مضبوط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جو مضبوطی اور استقامت ابوبکر کے ہاں تھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نافذ کرتے ہوئے جو اسامہ کا لشکر ہے, پوری امت ایک طرف ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے ساتھ ہے اور اس وحی کو نافذ کروا کر رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ مانعین زکوٰۃ کی مسئلے کے اندر اکثریت صحابہ کی ایک طرف ہے, لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کو نافذ کروا کر رہتے ہیں, حق کو نافذ کروا کر رہتے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی مسئلے کے اندر کبھی کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے. اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے کہ جان دے دی. یہ اتنا آسان بات نہیں ہے, لیکن عدل سے ہٹنا گوارا نہیں کیا. لوگوں نے کہا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے, اس کا قلع کما کر دیجئے. کہا کس بنا پر؟ کہا یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. کہا قتل تو نہیں کیا ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اسلام میں مظلوم بن جانا یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اسلام میں ظالم بن جانا جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے. یہ شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے, لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے, وہ ظلم نہیں کرتے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل ہی کی سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے انہوں نے جان دی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بذات خود فرما دیا ہے ان کے بارے میں, وَأَقْضَاهُمْ عَلِي. میرے صحابہ میں سب سے بہترین فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری میراث ہے. اسی راہ پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ کامیابی ممکن نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے, المیہ یہ ہے, ہم حکومتوں کی بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کیا اس 5 فٹ سے تھوڑا سا زائد جو ہے وہ قد کے اوپر میں نے نظام عدل قائم کر رکھا ہے؟ کیا میں نے نظام عدل قائم کر رکھا ہے؟ کیا میں نے اپنے گھر کے اندر نظام عدل قائم کر رکھا ہے؟ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر بہت سارے جو ہے لوگوں کے حقوق فرض کیے ہیں. ان لربک علیک حق وان لزوجک علیک حق وان لنفسک علیک حق. میں نے عرض کیا ہے کہ صرف اور صرف عدل جو ہے وہ فیصلوں کے اندر نہیں ہے, بلکہ معاملات کے اندر بھی عدل ہونا چاہیے. کیا میں نے جو ہے اپنے نفس کے اوپر عدل کو نافذ کر رکھا ہے؟
کیا میں نے اپنے گھر کے اندر عدل کو نافذ کر رکھا ہے؟ معذرت کے ساتھ کیا میں نے اپنے مدرسے کے اندر عدل کو نافذ کر رکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جتنے ظلم، جتنی زیادتیاں ان مدارس کے اندر ہوتی ہیں، ہاں جی، پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ موقع دے گا، ہم پاکستان میں جو ہے وہ نظام عدل کو نافذ کریں۔ کیا ہم نے اپنی تنظیموں کے اندر جو ہے وہ عدل قائم کر رکھا ہے؟ کیا ہم نے محلے کے اندر عدل قائم کر رکھا ہے؟ پنجابی میں مثال ہے کہ باندر پھدیا نہیں جاندہ بابا ریش لینا، یعنی بندر سنبھالا نہیں جاتا، بابا میں نے ریش لینا ہے۔ ہاں جی، اپنے اوپر جو ہے وہ عدل قائم نہیں کرنا، جو آپ کے متعلقین ہیں ان کے بارے میں آپ نے عدل قائم نہیں کرنا، آپ نے پاکستان میں عدل قائم کرنا ہے۔ اللہ کی قسم ہم جھوٹے، اللہ کی قسم ہم جھوٹے۔ تنظیم اسلامی کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں میں اور ان کی محنتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار یہی رہا ہے، اور یہی جو ہے ہمیں سبق بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے عدل کے نفاذ کی ابتدا اپنی ذات سے ہوگی۔ اگر جو ہے وہ اپنی ذات سے اس کی ابتدا نہیں ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ہاں جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ خود فریبی کے علاوہ کچھ نہیں، یہ خود فریبی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب جو ہے وہ اپنے نفس پر عدل کو قائم کر لیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 310 سال کے بعد جو ہے آپ کی حکومت آپ کو صلح دیتا ہے کہف کے اندر، اور 310 سال کے بعد جو ہے جس نظام آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ جب آپ عدل کو اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جیل سے نکال کر جو ہے شاہ مصر بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نظام ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملنی ہے، اور ہمیں ناکامیاں جو ملتی ہیں وہ ہمارے گناہوں سے ملنی ہے، اور ہم عدل سے جو ہے وہ فرار اور عدل سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر خواہ وہ جو ہے مکی دور ہو، خواہ وہ مدنی دور ہو، سب سے زیادہ جو ہے جس چیز کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیز کی ہے، ہمارے اساتذہ یہ بتایا کرتے تھے کہ مکی صورتوں کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں قیامت کا بڑا ذکر ہے، یوم الدین کا بڑا ذکر ہے، یوم التغابن کا بڑا ذکر ہے۔ جس جو ہے وہ شخص کے پاس یہ تصور ہو، پھر اس کے بعد وہ ظلم کرے، پھر اس کے بعد وہ عدل سے جو ہے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرے۔ ہاں جی، کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایمان بالآخرہ، اور آپ دیکھیے کہ ہم ہر نماز کے اندر آپ دیکھیے کہ کس قدر یوم عدل کو اور یوم التغابن کو یاد کرتے ہیں۔ 17 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں فرضی، اس میں سے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے مالک یوم الدین۔ اس قدر قیامت کو یاد کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ جمعے کا بڑا تعلق ہے قیامت کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے، جس کے اندر ذکر قیامت ہے کہ فیصلے ہونے ہیں، عدل قائم ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان رکھا ہے، اور اس میں پھر کوئی جو ہے وہ تخصیص نہیں ہے، جانوروں کے درمیان میں بھی عدل کرنا ہے، کافروں کے درمیان میں بھی عدل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی گئی ہیں کہ آپ نے دشمنوں کے درمیان میں بھی جو ہے انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا،
اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ کی عدل کی راہ میں اگر آپ کا دشمن بھی آ جاتا ہے تو آپ نے اس کا احترام کرنا ہے، آپ نے عدل ہی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، دشمنی کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرنے۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین، آپ نے جب گواہی دینی ہے وہ گواہی آپ کے اپنے خلاف جاتی ہو یا آپ کے والدین کے کیوں نہ خلاف جاتی ہو، آپ نے دینی ہے۔ احترام اپنی جگہ پر ہے۔ کیا والد کے خلاف حضرت ابراہیم نے گواہی نہیں دی؟ کیا بیٹے کے خلاف حضرت نوح نے گواہی نہیں دی؟ تو یہ گواہیاں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نظام عدل قائم کرنا ہے، میزان قائم کرنا ہے، اس کو مد نظر رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا تھا کہ مکی دور تو اپنی جگہ پر، مدنی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے، اس کے مضامین دیکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ دہر اور سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کے مضامین دیکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے اندر سورہ اعلیٰ اور سورہ جو ہے وہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کے اندر کس طرف دعوت دی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف کی جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحابیہ کہتی ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں سے یا دوران خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قاف والقرآن المجید کی اس قدر تلاوت کی ہے کہ میں نے وہ تلاوت سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صورت یاد کر لی۔ آپ کو اور دراصل مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں ہے۔ اگر قیامت کا یقین ہو تو ہم معاملات کے اندر بھی عدل قائم کریں، اگر قیامت کا یقین ہو تو ہم پھر اپنے فیصلوں کے اندر بھی عدل کو قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے اوپر جو ہے سب سے پہلے نظام عدل کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنی تنظیموں کے اندر، اور پھر پورے پاکستان کو۔ بلکہ ہمیں تو یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دے کر بھیجا ہے کہ ہم نے پاکستان میں نہیں، ہم نے دنیا میں نظام عدل قائم کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔